یہ جو سوال ہے پانی کب مضاف بنتا ہے اور سمندر کے پانی سے وضو کا حکم کیا ہے؟ سمندر کے پانی سے وضو یہ آسان مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ مٹیالہ ہو، نمکین بہت زیادہ ہو، یہ جو قدرتی چیزیں ہیں اس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ اس سے وضو ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اصل جو مرحلہ ہے اور اصل جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ پانی مضاف کب ہوتا ہے۔ میں پہلے ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور میں دیکھوں کہ آپ کی رائے اس مورد میں کیا ہے، ادھر سے میں سٹارٹ لیتا ہوں، پھر دیکھیں کہاں تک کہانی پہنچتی ہے۔ پہلی مثال، آپ لوگوں سے سوال کہ یہ مطلق ہے یا مضاف ہے، یہ آپ تشخیص دیں گی۔ ایک گلاس پانی ہو، اس میں 1 چمچ آپ نے نمک یا چینی ڈال دی اور اس کو ڈیزالو کر دیا، یہ نمکین یا میٹھا پانی مطلق ہے یا مضاف؟ یہ ایک۔ پھر ایک گلاس پانی لیں آپ، اس میں 1 چمچ، بڑا والا بھی نہیں، کھانے کا بھی نہیں، چائے کا چمچ، آپ نے اس میں روح افزا ڈال دیا، درست؟ وہ ہو گیا ریڈش، یہ مطلق ہے یا مضاف؟ رنگ چینج ہونے کی کنڈیشن ہے بقول آپ کے، تو آپ کی رائے ہے، ویسے فقہا کی یہ رائے نہیں ہے۔ خیر، یہ 2 مثالیں ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب آخر میں تفصیل کی طرف چلی گئی ہیں، ورنہ ان کو چھوڑ کے باقی کا اجماع ہے کہ یہ مضاف ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ دونوں صورتیں، چاہے نمکین پانی ہو چاہے مضاف پانی ہو، یہ دونوں مضاف ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں۔ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی پہلا غسل آب سدر سے، بیری کے پانی سے دیں، دوسرا غسل کافور کے پانی سے دیں، تیسرا غسل مطلق پانی سے دیں، خالص پانی سے دیں، ٹھیک؟ اچھا، اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ جس کے اندر بیری ملی ہوئی ہے پانی میں، یہ مطلق ہے یا مضاف؟ ہے؟ یہ مطلق ہے یا مضاف؟ اور جس میں کافور ملا ہے وہ مطلق ہے یا مضاف؟ وہ مضاف۔ آپ لوگ تفصیل مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ تفصیل کیسے بنا دیتی ہیں، ملتی جلتی چیزیں، اگر وہ مطلق ہے تو یہ بھی بولیں مطلق، اور وہ مضاف ہے تو بولیں یہ بھی مضاف، آپ کہتے ہیں وہ مطلق ہے اور وہ مضاف ہے۔ یہ آپ لوگوں کا کمال ہے ویسے، ہیں؟ شریعت تو مردوں نے بھی نہیں بنائی، خدا نے بنائی ہے۔ اچھا چلیں، اب آپ لوگ تفصیل کی قائل ہو گئی ہیں، بقول آپ کے کہ جس میں کافور ہے وہ مضاف ہے، سب مانتے ہیں اس کو مضاف، کوئی ہے مطلق والا؟ آپ اس مجمع کے درمیان کوئی بھی مطلق والا نہیں۔ اب میرا سوال، مضاف پانی سے غسل کیسے ہوتا ہے؟ غسل کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ پانی مطلق ہو، پھر اگر یہ پانی مضاف ہے تو اس سے غسل کیسے ہو گیا؟ تو مثلا وہی والی بات، اب خدا ہے سامنے ورنہ میں کچھ بولتا، شریعت میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی، بیوقوفوں نے تو مل کے نہیں بنائی، یہ خدا نے بنائی ہے جو خالق عقل ہے۔ اگر باطل غسل کا کیا فائدہ ہے یہ بتائیں مجھے، خدا کیوں کہے گا کہ پہلے باطل غسل دو؟ اس لیے کہ بعد میں تو مطلق پانی سے ہونا ہی ہے نا، تو وہ ایک ہی بولتا ہے کہ بھائی مطلق پانی سے دے دو، کافی ہے۔ مضاف پانی سے باطل غسل دلوا کر خدا نے کون سے لڈو کھانے ہیں؟ اِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ، عقلوں کے ذریعے دین خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا، درست؟ دیکھیے یہ جو آپ لوگوں نے فرمایا، جو کچھ فرمایا آپ لوگوں نے، آپ کی فرمائشات باطل، اس لیے کہ مضاف کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ تبدیل ہو تو ہی مضاف ہوتا ہے۔ یہ آپ نے خلط کیا ہے کر پانی کے نجس والے مسئلے کو اور مضاف پانی کو۔ یہ کر پانی کے لیے شرط ہے کہ جب اس کا رنگ یا بو یا مزہ تبدیل ہوگا تو نجس ہوگا، درست؟ یہ رنگ و بو و مزے کی تبدیلی کر پانی کی نجاست کا معیار ہے، اس کا مطلق پانی سے کوئی ربط نہیں ہے، مضاف پانی سے۔
مضاف پانی کی جو تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مضاف پانی، اب یہ جو مثالیں میں نے جو دی ہیں نا کسی خاص وجہ سے دی ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب میری باتیں سنیے گا، اس پہ غور کیجیے گا اور پھر کوئی نتیجے تک پہنچیے گا. کیونکہ پہلی دفعہ جب میں نے یہ مسئلے بیان کیے تھے، جب میں ایران سے آیا تھا، کہ مہینے کے لیے آیا ہوا تھا، کوئی رمضان تھے کیا تھے بہرحال، تو جناب علی ان مسئلوں کے بعد پتہ نہیں کہاں تک فون گئے تھے. خود ایران میں فون گئے ہیں کہ یہ اصل میں اس میں مثال ایک میں نے ایسی دے دی تھی کہ اس مثال وہ لوگوں کے حلق سے نہیں اتری، وہ اس کے اوپر اتنا غوغا ہوا. لیکن بالآخر ہوتا تو ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں. جو دین ہے وہ میں تو وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو میں سیکھ کر آیا ہوں اور سمجھ کر آیا ہوں اور جو ہم نے فقہاء اور علماء سے سیکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب اس سے پہلے تک غلط مسئلہ چل رہا تھا تو چلتا رہے، میری بلا سے میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں نا، میں نے تو نہیں اس کو رائج کیا. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ مضاف پانی کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ مضاف اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو یا تو کسی چیز سے نچوڑا گیا ہو، ایکسٹریکٹڈ ہو، جیسے کنو کا پانی، انار کا پانی، تربوز کا پانی، ناریل کا پانی، یہ ایکسٹریکٹڈ ہے نا. نہیں، یہ ایک تو یہ قسم ہے مضاف، کہ یہ سارے کے سارے کہلاتے ہیں مضاف. ایک اور مضاف اس پانی کو کہتے ہیں کہ اگر سادے پانی میں کسی چیز کو اتنی کوانٹٹی میں ملا دیا جائے، اتنی مقدار میں ملا دیا جائے کہ پھر وہ پانی نہ کہلائے. آپ نے تو رنگ کی بات کی تھی نا، میں تو رنگ و بدے کی، میں نے کہا کوئی بات کی، میں نے کہا اس کا رنگ چینج ہو یا نہ ہو، میں نے کہا اس کا مزہ چینج ہو یا نہ ہو، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. معیار نہ رنگ نہ بو نہ مزہ، معیار یہ ہے کہ جو چیز اس میں ملائی جا رہی ہے اتنی مقدار میں ملے کہ پھر وہ پانی نہ کہلائے. جیسے کیچڑ، کیچڑ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیچڑ کیا ہے؟ پانی کے اندر مٹی ڈلتی ہے، پانی اور مٹی کا مخلوط کردہ ملغوبہ، اس کو کہتے ہیں کیچڑ. درست؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ پانی ہے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ یہ پانی ہے. دودھ جس کے اندر اچھی خاصی مقدار پانی کی ہوتی ہے، اس دودھ کو آپ کہیں گے کہ یہ پانی ہے؟ کبھی بھی نہیں آپ کہیں گے پانی ہے. چائے جو آپ پیتی ہیں اس کو آپ کہیں گے کہ پانی ہے، اگرچہ اس میں پانی، دودھ، پتی کے علاوہ تو یعنی اس کا مین جو انگریڈینٹ ہے وہ پانی ہے نا، اس کے اندر تو آپ ایڈ کرتی ہیں پتی کو اور دودھ وغیرہ کو، وہ اللہ اصل چیز یہ پانی نہ ہو تو پتی دودھ کیا کر لیں گے؟ تو یہ پانی ہی سے بنتی ہے. یہ جو نورس کی بوٹل آپ کے پاس آتی ہے اس میں کتنا پانی ہوتا ہوگا؟ باقی ایسنس ہوں گے، کوئی چینی وینی ہوگی، یا چینی کے نام پہ کوئی چیز ڈالیں گے یہ لوگ، حالانکہ نہیں معلوم کیا ڈالیں گے. درست؟ تو اس قسم کی چیزیں ہی ہوتی ہیں. مگر اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ پانی ہے. ایک منٹ میں پورا کر لوں اس کے بعد. اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ پانی ہے. یعنی آپ اگر کسی کے لاٹھی چارج بھی کر دیں نا، اس کے اوپر ڈنڈے مارنا شروع کر دیں کہ بولو پانی، کہے گا نہیں پانی نہیں ہے. مجبوری میں بول دے ایک الگ مسئلہ، لیکن وہ اس کو پانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. درست؟ جو شربت کی مثال میں نے دی تھی، ایک گلاس، اس کے اندر اتنا سا آپ نے روح افزا ڈالا جو ریڈش ہو گیا. آپ کسی مہمان کو دیں گی، مہمان کیا بولے گا اگر بہت کوئی تکلف والا نہیں ہوگا تو؟ کہتے ہیں یار یہ پانی کا رنگ بدل رہا ہے، تو وہ اس کو خود بولے گا کہ یہ پانی ہے. آپ جو ہے یہ جو کافور اور بیری کی مثال دی، اس کی شرط یہی ہے، اگر آپ جا کے آج دیکھیے گا غسل کے احکام میں میت کے، کہ کافور اور بیری اتنی مقدار میں ڈالنی ہے کہ مضاف نہ ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بس اب یوں اب آپ غور کریں تو ہمارے پاس 3 طرح کے پانی ہو گئے. ایک یہ ایکسٹریمنٹ ہے جس کے اندر اتنی ملاوٹ ہے کہ یہ اندھا بھی کہے گا کہ مضاف. درست؟ جو مثالیں دیں، چائے کی مثال دی، دودھ کی مثال دی، لسی کی مثال لے لیں، اور جو اس قسم کی چیزیں. ایک اس ایکسٹریمنٹ پر جس میں کچھ بھی نہیں ملا ہوا، وہ کیا ہے؟ مطلق پانی. ایک وہ پانی ہے کہ جس کے اندر تبدیلی آئی ہے، یا اس کا رنگ بدلا ہے، یا اس کا ٹیسٹ بدلا ہے، یا اس کی بو بدلی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو تبدیلی اس میں آئی ہے کس حد تک آئی ہے، اس کو طے کرنا ہوگا.
کہ اس تبدیلی کے باوجود یہ پانی مطلق ہے، یعنی عرف اس کو مطلق مانتا ہے، یعنی پانی ہی مانتا ہے۔ مطلق تو شاید کہتے ہوئے جھجکے تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے ذہن میں مطلق کی جو مثال ذہن میں اٹکی ہوئی ہے وہ سادے پانی کی اٹکی ہوئی ہے، درست؟ جبکہ جو مضاف نہیں ہے وہ مطلق ہی ہے۔ کیٹیگریز ہی دو ہیں ہمارے پاس، یا مطلق یا مضاف۔ جو مضاف نہیں ہے، جیسے ابھی وہ بات ہو رہی تھی نا نجاست و طہارت کی، جو مضاف کی پارٹی کا نہیں ہے وہ مطلق کی پارٹی کا ہے، اور جو مطلق کی پارٹی میں نہیں ہے وہ مضاف کی پارٹی میں موجود ہے۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، درست؟ لہٰذا یہ جو مکسڈ واٹر ہے جس کے اندر آپ نے کوئی چیز مخلوط کی ہے، ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ عرف اس کو کیا مان رہا ہے۔ آیا ابھی بھی پانی کہہ رہا ہے، مانتا ہے پانی ہے؟ منتہا ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا دریا کا پانی، ایک قید لے کر آتے ہیں، مگر یہ قید صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کہے گا جی مثلا لال پانی، نیلا پانی، ہرا پانی، میٹھا پانی، نمکین پانی، لیکن ہے پانی ہی، مانتا اس کو پانی ہے۔ تو یہ نمکین ہونا، یہ میٹھا ہونا، یہ لال ہونا، یہ نیلا ہونا، اس سے اس کے مطلق ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لہذا یہ مطلق کے ساتھ ملحق ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو چیز مخلوط ہوئی ہے اتنی زیادہ ہے کہ عرف اس کو پانی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ جا کے ملحق ہو جائے گا مضاف کے ساتھ۔ بس یہ مکسڈ واٹر جو ہے یہ دو میں سے کسی ایک کے ساتھ جانا چاہیے، یا ادھر جائے گا جو مضاف والا ہے اور اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، یا ادھر آئے گا کہ جو مطلق والا ہے اور اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا۔ تیسرا پانی کوئی الگ سے ہمارے پاس احکام کے اعتبار سے کم نہیں ہے، لہذا جس میں کافور ملا ہوا ہے وہ مطلق پانی ہے۔ اگر کافور اتنی مقدار میں نہ ہو، ولو اس کی اسمیل آئے گی اس کے اندر، سدر ملا ہوا ہے اگرچہ اس کی خوشبو آئے گی اس کے اندر، لیکن یہ اتنی نہیں ہے کہ اس کو مضاف بنا دے، لہذا یہ پانی جب مضاف نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ مطلق ہی ہے، ولو رنگ تبدیل ہے اس کا، درست؟ ولو اس کا ممکن ہے مثلا ٹیسٹ تبدیل ہو، لیکن یہ پانی مطلق کہلائے گا۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ مطلق ہے، وہ جو غسل میت کو دیے جاتے ہیں وہ صحیح مانے جاتے ہیں، نہ یہ کہ باطل غسلوں کے بعد اللہ میاں کہہ رہے ہیں چلو ایک مطلق پانی سے بھی تو دے رہی ہیں، یہ بھی دے دو اور وہ بھی دے دو، ایسا نہیں ہے۔ رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و